اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہر کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ناظرین۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، شیطان جس تیزی سے کام کر رہے ہیں ہم غافل ہیں ناظرین۔ ہمارے لیے بہترین وقت ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو جگائیں۔ اس میں مشکل نہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ آپ کے الفاظ نہ جانے کس کو ہدایت دے جائیں، کس کے الفاظ نہ جانے ہمیں ہدایت دے جائیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آئمہ تحرین علیہ السلام اور جناب رسول مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام مہدی کے خروج سے انکار کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والے امور کا کفر کیا۔ ناظرین، غیبت کے اس زمانے میں ہر مومن کا ایمان ہے، یہ نعمت یقین کامل سے ایمان والوں کو ہی حاصل ہے۔ صرف متقی مومن آج جس بے چینی سے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اس دور میں آپ کی ذات مقدس اور آپ کے ظہور کے لیے بے چینی سے زمانہ انتظار میں، اور یہ وہ مومنین ہیں جو کہ تمام ائمہ تحرین سے روایت ملتی ہے دور کے تمام دور سے زیادہ افضل ہیں۔ چاروں طرف سے شیطان نے مومن کو کس طرح گھیرا ہوا ہے، اور جو ثابت قدم رہے گا اس کی منزلتیں کتنی بلند ہوں گی۔ کاش کہ ہم شیطان کو پہچان لیں اور سوچیں کہ جو ہم نے آج ہمیں طاقت ملی ہے، جو ہم رمضان میں حاصل کرتے ہیں، ہم بے پناہ دعائیں پڑھ کے اور فرش اعزاز سے، میلادوں میں، مجالسوں سے ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ تصور کریں کہ ہم وہ قوم ہے جس کو نشہ دیا ہے غفلتوں کا، اور وہ غافل ہو کے بھی اتنی طاقتور ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا نے ایڑی چیٹی کا زور لڑا دیا کہ اس کو اور بے ہوش کر دیں، اس کو اور بے ہوش کر دیں، اس کو اتنی غفلت میں رکھ دیں کہ یہ اپنے امام سے غافل ہو جائے۔ مگر یہ ہمارا فرش عزا اور ہمارے امام، ہمارے ائمہ تحرین ہمارے اوپر سایہ فگن ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے۔ آج دنیا یہی چاہتی ہے نا دنیا میں کہ ہمیں شہرت ہمیں مل جائے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے ہمیں شہرت مل جائے۔ کیوں؟ تو یہ شہرت اس دنیا میں نہیں چاہیے جو ہمیشہ ابدی ہے، وہاں کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ وہاں بھی بہت بڑے بڑے مقامات ہوں گے، تو ان مقاموں سے ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ ہم ایک دوسرے کو کیوں نہ جگائیں کہ اٹھو، ہمارا یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنی۔ ہمارے لیے جو دنیا ہے، ہمیں اپنے اعمالوں کو سجا کے اپنے خدا اور اپنے وقت کے امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم ظہور کے لیے تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کے ظہور اور ظہور کی تاخیر میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کے گناہ ہیں، امت کے گناہ جو ہیں، اور امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی نہ کرنا اور آمادگی نہ کرنا اور تیار نہ رہنا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو معلوم ہے احادیث مرویہ میں کہ ہمارے سب کے اعمال ہر شب جمعہ امام زمانہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر نیک اعمال زیادہ ہوں تو مولا ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اگر برائیاں زیادہ ہوں تو مولا ایک سرد آہ بھرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش تم ہمارے ماننے والے نہ ہوتے۔ اور صادق آل محمد کا بھی یہی فرمان ہے کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ تو
ہمارے گناہ جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اسی کی طرف مولا امام زمانہ خود اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انا اشیاءنا وفقہم اللہ لطاعتہ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد علیہم لما تأخر عنہم اليمن بلقائنا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حُسْنِ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا، کہ کاش ہمارے شیعہ اللہ سے کیے ہوئے عہد پر کاربند رہتے اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدہ کو نبھاتے اور اللہ کی معرفت کو صحیح معنوں میں حاصل کرتے، اور ہم آل محمد کی سیرت پر، ہمارے کردار پر، ہماری رفتار پر، ہمارے فرمودات پر عمل پیرا ہوتے، تو پھر ہماری ملاقات اور ہماری دیدار اور ہمارے ظہور میں ان کے لیے کوئی تاخیر نہ ہوتی۔ یہ جو ہمارا ظہور نہیں ہو رہا، یہ جو ہمارے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، جو رکاوٹ بن رہی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو اللہ کے ساتھ عبادت کا، حق معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، آئمہ کی سیرت پر عمل کرنے کا جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، ہم اس عہد پہ پورا اتریں، کیونکہ جب تک ہم اس عہد کو وفا نہیں کریں گے ہم اپنے مولا کے ظہور میں تاخیر ہی تاخیر پائیں گے، مولا کے ظہور سے مستفید نہیں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو مار دیا، اپنی حیثیت کو ختم کر دیا، دنیا اور دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو گئے اور خود کو خدا کی لو میں لگا دیا اور درویش بن جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے لو نہیں لگاتے، آئمہ کی سوچ کے علاوہ کوئی اور سوچ نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا کہ مولا کہ ان کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، مولا ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پتہ تب چلا کہ جب مولا انہیں اپنا فیض پہنچا کر چلے گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل محمد۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم ظہور کے لیے تیار ہیں یا قافل اس پہ روشنی ڈالیے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ اعمال کی بہت سی قسمیں ہیں۔ شریعت کے قانون کے مطابق اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو شریعت نے 5 قسم کے اعمال کو تذکرہ کیا ہے۔ کچھ اعمال واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کسی کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو کوئی اعمال مباح کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے، جن کی طرف سبقت نہ کرنے کو کہا گیا ہے، اور کچھ اعمال اس طرح کے ہیں کہ جن کی طرف سبقت کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے۔ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ ان کی طرف سبقت نہ کریں، وہ حرام اور مکروہ اعمال ہیں کہ جو نفس انسانی پر برے اثرات ڈالتی ہیں، اور جو اعمال جن کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان اعمال کو انجام دیا جائے، وہ انسان کے شرف اور شأنیت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ نماز، اس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جملہ بیان فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمارے اور امام کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے اور ہم ان مادی آنکھوں سے اپنے امام کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہمارے دوری کا سبب وہی غفلتیں ہیں۔ وہ کون سی غفلتیں ہیں اور ہم غافل کیوں ہیں؟ آخر اسباب کیا ہیں، سبب کیا ہے کہ ہم غافل ہیں؟
تو اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان حب دنیا، محبت دنیا کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے مگن ہو گیا ہے، محو ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے امام کو بھلا بیٹھا ہے، مکمل طور پر غافل ہے انسان کو جب متوجہ ہونا تھا اپنے وقت کے ہادی کی طرف، امام کی طرف، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری تھیں۔ سب سے پہلے ان میں سے جو روایات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ متوجہ رہنے کے لیے کچھ اشیاء جو ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے لازم ہیں کہ ہم ان کی طرف متوجہ رہیں، اور ان میں سب سے پہلے معرفت امام ہے، یعنی امام کی طرف متوجہ ہونے کے لیے امام کی معرفت لازمی ہے۔ جب ایک انسان کسی شخصیت کے متعلق کچھ جانے گا ہی نہیں، پہچانے گا ہی نہیں، تو وہ کس طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے معرفت امام چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ معرفت رکھے، معرفت لازمی ہے اپنے وقت کے امام کے، وقت کے ہادی کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ جب معرفت پیدا ہو جائے جس شخصیت کی، تو پھر اپنے دل میں وہ اس ہستی کے لیے محبت اور الفت رکھے گا، اس کے وجود میں محبت داخل ہو جائے گی اس شخصیت کی جس کی معرفت رکھے گا، امام کی معرفت رکھے گا، امام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو تیسرا جو مرحلہ ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اطاعت کا۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ میں زمان دل کی صدا اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، کیا عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی والوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ تو جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے، ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ جس طرح ہمارے یہاں مجالس اعضاء کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہر مجالس میں بھی ہم لوگ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم لوگ ماشاءاللہ خود بھی ذاکر حسین ہیں تو ہم لوگ خود بھی دعا منگواتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں پروردگار عالم تعجیل فرما۔ لیکن دیکھیے، ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ ہم لوگ الاجل کی صدائیں تو بلند کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اب تک نہ عملاً، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، نہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہی نہیں کیا۔ گویا یہ الاجل جو ہے ہم لوگ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم عملاً اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ مولا آپ جلدی آئیے، ہم آپ کا انتظار کریں۔ اور دیکھیے، ایک انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، یہ ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ 9 مہینے کا انتظار کسے کہا جاتا ہے۔ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی اہمیت وہ مسافر، وہ شخص جانتا ہے کہ جو 1 منٹ کی تاخیر سے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، 1 منٹ کی تاخیر جس کی فلائٹ میں ہو جائے تو یہ اسے یہ احساس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح صدیاں گزر گئی، میرے وقت کے امام آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگارہ کب اذن ظہور عطا فرمائے گا اور کب میرے مولا ظہور فرمائے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ لیکن ہمارا ہر گناہ، جتنے بھی ہم گناہ کریں روزمرہ، نہ جانے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارا ہر گناہ
ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عملاً، کردار میں، اخلاق میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیار کیا؟ میرے وقت کے امام آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگارہ کب اذن ظہور عطا فرمائے گا اور کب میرے مولا ظہور فرمائے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ لیکن ہمارا ہر گناہ، جتنے بھی ہم گناہ کریں روزمرہ، نہ جانے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارا ہر گناہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عملاً، کردار میں، اخلاق میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیار کیا؟ بالکل بھی نہیں تیار کیا۔ دیکھیے، اگر ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا اور ہم نے سنا بھی علماء کرام سے کہ امام کے لشکر میں 50 خواتین شامل ہوں گی، لیکن کیوں ہمیں وہ مائیں نظر نہیں آتی کہ جو اپنی بیٹیوں کو تیار کریں کہ بیٹا یہ شادی بیاہ میں یا مختلف پارٹیز میں بغیر حجاب کے جو آپ پھر رہی ہو، تو کیا آپ ایسی نسل تیار کر سکو گی کہ جو خواتین ہمارے امام کے لشکر میں شامل ہو جائے؟ کہ ہمارا کردار، ہمارا ہر عمل کس طرح امام کو ناراض کر رہا ہے۔ ہم اگر گانے سن رہے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ٹوک رہا ہے کہ آپ گانے نہ سنیں، آپ فلمیں نہ دیکھیں، ہمارا ہر گناہ امام کے ظہور میں رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن کیا نظر آتا ہے؟ جواب میں بیچارہ وہ بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ جو گانوں پر بھی ٹوکتا ہے، جو برائیوں پر بھی ٹوکتا ہے، لیکن ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار ہی نہیں کیا۔ ہم نے ہر مجلس کے اینڈ میں پڑھ لیا کہ آئیے مولا ظہور فرمائیے۔ ہم نے ہر مجلس میں، ہر تقریبات میں بچوں کو گویا ایک فیشن شو کے طور پر بچوں کو کہا کہ بیٹا دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھو تاکہ ہمارے رشتہ دار امپریس ہو کہ بھائی ہمارے بچوں کو تو دعا امام زمانہ یاد ہے، مگر ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا کہ بیٹا آپ کی عمر اگر 14 برس کی ہو گئی، 8 برس کی ہو گئی، تو آپ ایک فراک میں نہیں گھوم سکتی، آپ تنگ پاجاموں کے ساتھ بازاروں میں نہیں جا سکتی۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنے بچوں میں بالکل بھی منتقل نہیں کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا الاجل کا کیا مقصد ہے۔ نہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی طرف راغب کیا، حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت امام کو بہت پسند ہے اور ہمارا جو عمل صالح ہوگا وہ امام کو بہت پسند آئے گا، لیکن ہم نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے اخلاق سے، نہ اپنی زبان سے امام کو راضی کریں۔ ہر شب جمعہ جب ہمارے وقت کے امام ہمارے اعمال دیکھتے ہوں گے تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً ہمارے وقت کے امام خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ مائیں ہی آج کل الگ راستے پر چل پڑی ہیں۔ ماؤں کو ڈراموں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ماؤں کو اپنی اولاد کی وہ تربیت نظر نہیں آتی کہ جو ڈرامے تو دے رہے ہیں مگر وہ تربیت بچوں کو چاہیے کہ بیٹا اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرو۔ تو ہم الاجل الاجل کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری شخصیت بالکل بھی تیار نہیں کہ ہم امام کو صحیح معنوں میں لبیک کہہ سکیں۔ یہ میرا آج کا میسیج بھی ہے اور امید ہے کہ یہ پیغام دنیا بھر میں جہاں بھی خواتین سنیں وہ اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ والسلام علیکم۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے کام کے دور میں ولایت پر ثابت قدم رہے گا وہ بدر و احد کے شہیدوں جیسا ثواب حاصل کرے گا۔ اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جیسے اس نے جنگ بدر اور جنگ احد میں شہیدوں جیسا مقام حاصل کرے گا۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اتنا بلندی ہمیں دی جا رہی ہے، صاف ظاہر ہے، وجہ سامنے ہے کہ اس دور میں جتنا تیزی سے شیطان میڈیا اور ہر طرف سے پھیل رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم ایک لمحے کی بھی کسی خبر سے جو ہے وہ غافل نہیں ہیں، اور پھر شیطان نے ہمارے لیے بہت زیادہ موقع فراہم کیے ہوئے اس دور میں۔ پہلے زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھا اور بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، اس ترقی کے دور میں اتنی شیطانی چیزیں بھی ہیں اور رہنمائی کے لیے رہنمائی چیزیں بھی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ کیا ہم خدا اور ائمہ تحرین اور اپنے وقت کے امام زمانہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم
शैतान को खुश करना चाहते हैं। और अल्लाह ने तो कह ही दिया कि शैतान का साथ जिसने दिया मैं उसे जहन्नुम में उसके साथ झोंक दूंगा। तो सोचिए कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा, अल्लाह कितना अजीम है, कितनी हमें अपनी रहमत बता रहा है, दिखा रहा है, मगर हम कितने बदनसीब हैं। अल्लाह की रहमतों से महरूम होना क्यों चाहते हैं, हम क्यों शैतान का साथ दे रहे हैं जो गलत है, जो हमें गलत राह पे भटका के जहन्नुम की राह दिखा रहा है। और अगर हम उस जहन्नुम के रास्ते पे चले गए तो फिर हमारा तो कोई वाली वारिस नहीं है। अभी हमारा वारिस भी मौजूद है, हमारा खुदा भी हमको तौबा के दरवाजे खोल के हमें बुलाया जा रहा है कि आ जाओ, पलट आओ पलट आओ, मगर हम क्या कर रहे हैं। अब अगर हमने नहीं डूबना तो हमने इस कश्ती में सवार होना है जिसमें इमाम हमको पुकार रहे हैं। नूह के बेटे ने कश्ती में हज़रत नूह की सवार नहीं हुआ, क्या हुआ, डूब गया। कुरान में वाक़यात इतने भरे हुए हैं, हम उन पे कुरान पढ़ के भी असर नहीं लेंगे तो फिर ना हम अपने इमामों की बात मानेंगे तो हमारे लिए फिर सिवाय गफलतों के और तबाही की कुछ ना मिलेगा। हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम एक कसीदा सुनते हैं। वारिसे जुल्फ़िकार आएगा, आएगा वारिसे जुल्फ़िकार आएगा। देर से ही सही है ये दिल को यकीन, लेने शबीर का इंतकाम। वारिसे जुल्फ़िकार आएगा, आएगा वारिसे जुल्फ़िकार आएगा। मुफ्ती दौरां होश में आ जा, एक अली बाकी है। तेरी फना को फातेह खैबर का वारिस काफी है ये दावा मेरा एक दिन बाखुदा, एक दिन बाखुदा है ये दावा मेरा, लेके हाथों में वहदत का जाम। वारिसे जुल्फ़िकार आएगा, आएगा वारिसे जुल्फ़िकार आएगा। देर से ही सही है ये दिल को यकीन, लेने शबीर का इंतकाम। वारिसे जुल्फ़िकार आएगा। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कसीदा हम इमाम ज़माना जल्ला फ़रज के नज़र करते हैं, इसका अजर कुल मोमिनीन मोमिनात को हासिल हो। और नाज़रीन, आइए हम इमाम के रास्ते में अपने नेकियों के फूल रख दें और कांटे गुनाहों के हम इमाम के रास्ते से उठा लें मिल के। यकीनन इमाम राज़ी होंगे। इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह जल या इमाम ज़मान, अल्लाह जल या इमाम ज़मान, अल्लाह जल या इमाम ज़मान। हम गुनाहगार